السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ سپریم کورٹ میں آج 6 ججز کے خط کے متعلق جو خود نوٹس تھا اس کیس کی سماعت ہوئی ہیں۔ اس موقع پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ آئندہ سماعت پر فل کورٹ کی تشکیل بھی ہو سکتی ہے، اور یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا مختلف جو کوارٹرز ہیں ان کی طرف سے۔ دوسری جانب آج جو ایک ابہام ہے وہ ختم ہوا ہے، اور یہ بات کلیئر ہوئی ہے کہ جو فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی تھی سپریم کورٹ کی، اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کے تھرو وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں یہ طے ہوا کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے، اور جو نام جسٹس تصدق جیلانی کا تجویز کیا گیا تھا یہ بھی چیف جسٹس کی طرف سے ہی کیا گیا۔ بہرحال وہ انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ اب زیر سماعت ہے۔ آگے چل کے اس پہ کیا ہوگا، بہت اہم سے قانونی نکات ہیں۔ یقینی طور پہ ان سماعت میں توقع کی جا رہی ہے کہ بہت سے معاملات اور ابہام کلیئر ہوں گے، اور اس کا فیصلہ جو آئے گا آبویسلی اس کو ایک ڈیفائننگ مومنٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جن حالات میں ہے اس میں یہ فیصلہ کوئی نیا رخ دے سکتا ہے جو پاکستان کے سیاسی حالات رہے ہیں ان کو، اور عدالتی جو تاریخ ہے اس کو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جو ججز ہیں ان کو مشکوک خطوط ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو مشکوک خط جو ہے جس میں ایک خاص کیمیکل ہے وہ ملا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ملا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ کوئی شرارت کر رہا ہے تو وہ ٹریس کیوں نہیں ہو رہا، اور اگر شرارت نہیں ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ کر کون رہا ہے؟ یہ بنیادی نکات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب، آج کی جو سماعت ہوئی ہیں اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ کی تشکیل ہو جائے گی اور پھر ہمیشہ کے لیے ایک ڈائریکشن مل جائے گی اس معاملے کو، یہ جو مداخلت کا الزام لگتا ہے؟ دیکھیں، آج کی سماعت کے جو اہم پہلو ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بتا دیا کہ یہ انکوائری کمیشن کی تشکیل کا آئیڈیا بھی ہمارا تھا، کیونکہ ان کے نقطہ نظر سے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کہاں سے دباؤ آ رہا ہے، کون دباؤ ڈال رہا ہے، کس طریقے کا دباؤ ہے، اور اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ تصدق جیلانی صاحب اور ناصر الملک کا نام بھی چیف جسٹس صاحب نے تجویز کیا تھا، اور حکومت نے ان کی تجویز کو پذیرائی بخشی، اور حکومت نے ان کی مرضی کے مطابق جو ہے کمیشن بھی تشکیل دیا، انکوائری کمیشن، اور جج صاحب جو ہیں تصدق جیلانی صاحب پر بھی اتفاق کیا۔ لیکن تصدق جیلانی صاحب کا جو خط ہے وہ کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے۔ تصدق جیلانی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ 6 ججز کے خط کا ہے یہ تو انکوائری کمیشن کا تقاضا ہی نہیں کرتا، انکوائری کمیشن کیوں بنے؟ وہ مخاطب چیف جسٹس صاحب ہیں، جوڈیشل کمیشن ہے، یہ کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے، یہ کوئی باہر سے ایسی کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی اور واردات نہیں ہوئی جس کے لیے انکوائری کی جائے۔ ججز پر دباؤ آیا ہے، وہ جج صاحبان جو ہیں وہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں، اور اس کا ازالہ سپریم کورٹ کو، جوڈیشل کمیشن کو یا چیف جسٹس صاحب کو اپنے سسٹم کے تحت کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے کیا انکوائری کرنی ہے، کیا معلومات اکٹھی کرنی ہے، کس قسم کی انویسٹیگیشن۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ تصدق جیلانی صاحب کا جو خط ہے اس سے ڈائریکشن تبدیل ہوئی، اور بالآخر جو وکلاء برادری جو انٹیلیجنسیا تقاضا کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ کورٹ لارجر بینچ یا فل کورٹ تشکیل پانا چاہیے، معاملہ اس طرف جا رہا ہے۔ اور ایک بات جو چیف جسٹس صاحب نے کہی وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں تھی، انہوں نے خام خواہ سوشل میڈیا کو ایک وبا قرار دے دیا اور کہا کہ جی پریشر میں تصدق جیلانی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان پر دباؤ آ گیا، ان کے خلاف غلیظ زبان استعمال ہو، میں بڑا شرمندہ ہوں۔ بھائی تصدق جیلانی صاحب تو اپنے خط میں کوئی ایسا ذکر نہیں کر رہے، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیا اور میرے سامنے آئے ہیں اس کے تحت میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کمیشن کو ہیڈ کروں یا اس کارروائی کو آگے بڑھاؤں، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ 209 کا معاملہ ہے ہی نہیں۔
تو اس پر کمیشن کی انہوں نے تو کمیشن کی تشکیل پر اعتراض کر دیے ہے، اپنے تقرر پر اعتراض کر دیے ہے، ٹی او آر پر اعتراض کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی دباؤ کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے یا میرے اوپر کوئی میرے خلاف چونکہ تنقید ہوئی ہے، کوئی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں یا کوئی مہم چلی ہے، تو یہ تو وہ بیان نہیں کر رہے اس کی خاص ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ بڑا اہم نقطہ ہے ارشاد صاحب جو آپ نے بھی بات کی ہے، اور ظاہرہ وہ قانونی طریقے سے قانونی طور پر تو تصدق صاحب اس خط کو نہیں لکھ سکتے تھے سوشل میڈیا پہ، اور خیر انہوں نے اپنے یہ کنسنٹ بھی اس طرح نہیں دیا. نہیں دیکھیں، نہیں سوشل میڈیا پہ ارشاد صاحب ہوتا بہت کچھ ہے، نہیں ہوتا بڑے بڑے بندوں کا دماغ خراب ہوتا ہے. دیکھیں بہت کچھ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم خود کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن جو تصدق جیلانی صاحب بات کر رہے ہیں اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا، اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب وزیر قانون سے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹی او آر آئیں گے تو میں فیصلہ کروں گا. پھر ان کو ٹی او آرز بھیجے گئے اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ جو ٹی او آرز میرے پاس آئے ہیں اس کے تحت میں معذرت کرتا ہوں. تو وہاں دباؤ کی کچھ بات ہی نہیں ہے. اچھا، یہ ذرا شائق عثمانی صاحب سے جان لیتے ہیں. عثمانی صاحب، انکوائری کمیشن کی تشکیل غلط تھی؟ کیا یہ معاملہ 209 کا نہیں تھا؟ یہ میں شروع سے کہہ رہا تھا آپ سے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لیٹرز جو لکھے گئے ججز نے وہ یہ کمیشن کو جوڈیشل کمیشن کو بھیجے تھے. اب وہ کمیشن نے تو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، کوئی اس لیٹر کا جواب نہیں دیا، نہ ان کو سمن کیا، اور باقی ہر طرح سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیشن بنانے کی کوشش کر دی، ججز کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے سو موٹر نوٹس کے لیے شو مچانا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ ایک 184(3) میں وہ آج اس کی پروسیڈنگ بھی ہو گئی. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ معاملہ تو بہت سمپل تھا. ایک جوڈیشل کمیشن کو انہوں نے لیٹر لکھا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، کمیشن کو نہیں، کاؤنسل کو مخاطب کیا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انہوں نے لیٹر لکھا، اور یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام یہ تھا کہ ان کو بلاتی، اس میں چیف جسٹس صاحب بھی ہیں لیکن وہ ایز اے ممبر آف دی کاؤنسل ان کو وہ بھی ہیں، وہ بلاتے ہیں ان کو کہ لوگوں کو اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس لیٹر آیا ہے تو آپ نے اس لیٹر کے لیے کیا کارروائی کی، اور ان کو حالانکہ ججز کے پاس سارے پاورز ہوتی ہے کارروائی کرنے، اور ان سے ایک قسم کا ان سے پوچھتے اور پوچھ گچھ کرتے اور اس کو ٹھیک کرتے کہ یہ آپ نے غلط کیا، اٹس اے کائنڈ آف مس کانڈکٹ کہ آپ ہمارے پاس آئیں بس رد اور آپ آ گئے ہیں، تو ہم ایگزامن کرتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا وہ کہاں تک صداقت ہے. اس کے بعد پھر جو کاؤنسل ہے وہ اس کے پاس پاورز ہیں انڈر آرٹیکل 210 کہ وہ ملک میں کسی کو بھی سمن کر سکتا ہے، جی یہاں تک کہ ان حضرات کو بھی سمن کر سکتا ہے جن کے نام لکھے گئے اور ان کو آنا پڑے گا. یہ سب پاور ان کے پاس ہیں. وہ کارروائی اگر کرتے تو اس طریقے سے یہ معاملہ سالو ہو جاتا، اور یہ جو بعد میں آج لیٹرز آ رہے ہیں یہ سب کچھ آ رہے ہیں، یہ سب وجہ سے میں سمجھتا ہوں تصدق جیلانی صاحب کی جو آبجیکشن ابھی آپ نے بیان کی بالکل صحیح بیان کی. انہوں نے صحیح کہا یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا میٹر تھا، یہ میرے پاس کیوں بھیجا اور یہ دوسرے لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ میرے خیال میں ہمارے چیف جسٹس صاحب کو یہ دیکھنا پڑے گا، اس کو اس نظر سے بھی دیکھیں جب بھی نیکسٹ ہیئرنگ کریں گے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کی انوالومنٹ کی، نہ کہ فل بینچ کال کریں. ان کو چاہیے کہ ان سے سیدھا کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کو ہم وہ کال کرے گی، ان کو اور سے ڈسائڈ کریں گے کیا کریں. آپ نے تو بڑا سمپل سا اس کا حل بتا دیا عثمانی صاحب کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان کو سمن کرنا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر یہ ہوا تو آپ نے خود کارروائی کیوں نہیں کی. دوسرا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ ججز کی طرف سے مس کنڈکٹ ہے، یہ کیسے مس کنڈکٹ ہے؟ کیا اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ ان کے کام میں کوئی دخل اندازی کر رہا ہے اور وہ متعلقہ فورم پہ اس سے متعلق آگاہ بھی نہ کر سکیں؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو تو ہم کئی بار آگاہ کر چکے ہیں. دیکھیے ججز کا جو کام ہے بڑا سینسیٹیو کام ہوتا ہے، اور ہر روز ان کو کانٹروورشل چیزیں ان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ ان سے ناراض ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ ناراض ہی رہتے ہیں. تو یہ تو چیز نارمل ہے. تو جج کے پاس وہی پاورز ہوتی ہیں کہ جب اگر اس قسم کا کوئی
केस होता है जिस तरह उनके साथ हुआ था, और वो भी बहुत पहले हुआ था, अभी नहीं हुआ था, तो उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने नोटिस क्यों नहीं भेजे लोग जो कि वो कर सकते थे? उन्होंने नहीं किए। तो इन अ वे वो जजेस ने अपना काम सही नहीं किया यहाँ तक। और अब उनको क्योंकि लेटर लिखा है उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उनके पास ये पावर है कि उनको बुलाता और बुला के कहता कि भाई आपने ये लेटर हमको लिखा है, ठीक है, इसमें आपको चाहिए था कि इसको नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन अब आपने लिख दिया हमको, तो हम इसको एग्जामिन करते हैं और हम देखते हैं कि ये कौन कौन लोग हैं, क्या है, और उनको हम बुलाते हैं। बुला सकते थे सबको, सारा मामला सही हो जाता। अब अगर चीफ जस्टिस साहब भी चाहें तो नहीं बुला सकेंगे उन लोगों को। अगर वो नोटिस भेज देंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजेंगे तो वहाँ से कोई सेक्शन ऑफिसर आ जाएगा, कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और वो जिस तरह से तसद्दुक जिलानी साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, और ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, और कोई ज़रूरत नहीं थी हमारी बाढ़ को शोर मचाने की के मामले में कि आप स्लो मोटर नोटिस दें और कोई पार्टी ये कह रही है कि आप फुल कोर्ट लेके आएँ। ये सब ये तो तय करने वाली बात है। सिंपल मामला था जो कि आसानी से तय हो जाता, और ये फर्दर जो हरकतें हुई हैं, लेटर्स जो आए हैं जजेस को, वो भी नहीं आती। अच्छा उस्मान साहब, ये फरमाइए, आपका एक तवील तजर्बा है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, आपके दौर में भी आपके साथ कोई आप पर दबाव आता हो, आप से फैसले कराने की कोशिश होती हो, या आपके इल्म में कोई ऐसे वाक़यात हों मुख्तलिफ जजेस पर इस किस्म का दबाव आया हो और उन्होंने कोई कार्रवाई की हो, ये कोई वाक़या अगर जहन में है तो ज़रा बताइए, हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाइए। देखिए, ये मेरे लिए जेब नहीं देता कि मैं कोई ऐसा वाक़या बताऊँ आपको, ये प्रोफेशनली मेरे ख्याल में सही नहीं है, लेकिन बासूरत ऐसा होता है और हुआ भी है, हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन उसमें हमने एक्शन लिया, उस पर इमीडिएटली नोटिस भेजे, लोगों को समन किया और लोग आए और फिर मामला रफा दफा हो गया। ये तो जज के साथ होता रहता है, और जज के पास ही पावर होती है कि वो अपनी पावर इस्तेमाल करके इन चीज़ों को रफा दफा कर। अच्छा, ये जो अभी खतूत मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जजों को मिले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिले, लाहौर हाई कोर्ट में अब मिले हैं, ये भी कोई शरारत हो सकती है, ये भी दबाव का एक हरबा है? आप बादी नज़र में इसको किस तरह देखते हैं? मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि चूँकि पहले वो लेटर गया और लेटर पे कोई एक्शन नहीं हुआ, तो अब ज़्यादा दबाव डालने के लिए, चूँकि आप मामला जो है उन्होंने बढ़ा दिया, कमीशन बनाने की कोशिश की, चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस दे लिया, तो अब जो हजरात भी इसमें इन्वॉल्व होंगे वो अपनी तरफ से, हो सकता है कि उनकी तरफ से हो रहा हो, इस किस्म की लेटर आ रहे हैं कि आप आगे कोई कार्रवाई न करें। तो ये सब कुछ नहीं होता अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना काम करे। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि ये एक्यूज पार्टी की तरफ से हो सकता है, या दूसरी जानिब जो लोग जो जजेस हैं जिन्होंने खत लिखे, ये अक्यूज पार्टी की तरफ से भी हो सकता है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी हो सकता है, ये ऐसे ही कई लोग जो है इस किस्म की हरकतें करते हैं उनकी तरफ से हो सकता है। आप कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन उसका आपने मौका दिया चूंकि आपने सही कार्रवाई की। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो क्या अब भी ब्रीफली ये बता दें उस्मानी साहब कि अगर ये जो अगली प्रोसीडिंग्स हैं उसमें ये फैसला बेंच कर ले कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देते हैं, तो आपकी नज़र में यही बेस्ट वे है? जी, ये तो बेहतरीन सोल्यूशन होगा, और चीफ जस्टिस साहब खुद उसके हेड हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो वो कार्रवाई शुरू कर देंगे। और जिससे मैंने आपसे कहा, आर्टिकल 210 के तहत वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुल्क पे किसी को भी बुला सकती है और कोई भी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल हैं नैयर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई हैं, 6 जजेस के ख़त का मामला है। जो आपकी कम्युनिटी है उनकी तरफ से बड़ी मुतसादिम किस्म की राय आती है, मुतज़ाद राय सामने आती है।
کچھ کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل تک ہی جانا چاہیے تھا، کچھ انکوائری کمیشن کے حق میں بات کرتے ہیں، کچھ اس کے خلاف دلائل دیتے ہیں. بہرحال میٹر از ان کورٹ اور سب جوڈس ہے. لیکن جو آج فل کورٹ بنانے کا عندیہ دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے کہ یہ بیسٹ آپشن ہے کہ فل کورٹ میں معاملات آ جائیں تاکہ کوئی ابہام بھی نہ رہے اور کوئی مزید مطالبے بھی نہ اور میٹر پولیٹیسائز بھی نہ ہو؟ شکریہ آواز صاحب. میں ابھی تو اپنا موقف دوں گا. جماعت کا موقف اس لیے نہیں دے پاؤں گا کہ جماعت کی اس پہ ڈیلیبریشن ہماری سی کرتی تو وہ تو ابھی ہوئی نہیں اس ایشو پہ. تو اس لیے جو میرا موقف ہوگا یہ بطور ایک وکیل کے، بطور ایک سٹیزن آف پاکستان کے میرا ایک موقف ہوگا. کیونکہ اگر جماعت کا مجھے موقف دینا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں میٹنگ کرنی ہوگی اور پھر جو کنسنسس ہوگا یا جو میجورٹی ڈیسیژن ہوگا وہ میں کنوے کروں گا. بہرحال یہ سچویشن جو ہے یہ کوئی نارمل نہیں ہے بلکہ اب نارمل سچویشن بن چکی ہے کہ جس قسم کے ایلیگیشنز آ رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. اور 2018 میں جو ایشو ہوا جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا، وہ بڑی بیلیٹڈ سٹیج پہ ریزالو ہوا، اور جو ریزالو ہوا اس میں بھی ان کو ایک ریلیف ملی کہ چلو وہ ان کو ریٹائر سمجھا جائے، ان کو بینیفٹس ملیں. لیکن اگر اس وقت یہ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی کہ جو انسٹرومنٹل تھے اس سارے ایشو کے، ان کے بارے میں کوئی واضح بات سامنے آ جاتی، وہ ورڈکٹ آ جاتی، تو تاکہ ایک چیک ہو جاتا، تاکہ ایک سلسلہ آگے چل سکتا کہ فردر انٹرفیئرنس نہ ہوتی کسی جانب سے، جیسے الیج کیا جا رہا ہے. آبویسلی 6 ججز آنریبل ججز ہیں، انہوں نے ایک موقف اختیار کیا اور اس کو اسٹیبلش کرنا بھی ذمہ داری تو ان کی ہوگی. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ فل کورٹ والا ایک ایشو ضرور ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو امینڈمنٹ آئی، اس کے بعد آپ نے ایک ICA کی پروویژن بھی رکھ دی. اس سے ارلیئر ہمارا یہ موقف رہا کہ 184(3) کی جو ججمنٹس ہیں ان کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے، اور اسی لیے یہ ایک نئی امینڈمنٹس بھی آئیں. تو اب انڈیکیشن تو دی چیف صاحب نے، لیکن الٹیمیٹلی یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر ایک ورڈکٹ آتی ہے ابھی اور اس ورڈکٹ سے کوئی اگریوڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا فورم ہوگا پھر. تو میرا خیال ہے ابھی اس کو دیکھنے کہ سپریم کورٹ کی اس کی بیسٹ ججمنٹ کیا ہے کہ وہ فل کورٹ بناتی ہے یا اسی بینچ کے ساتھ آگے وہ چلتی ہے. بخاری صاحب، جب یہ کیس چل رہا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، تو اس وقت یہ اعتراض آیا تھا کہ جی اس لیے اپیل کا حق، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپیل کا حق دیتے ہیں تو فل کورٹ کا آپشن ختم ہو جائے گا. تو اس وقت ججز کی طرف سے کہا گیا، اور چیف جسٹس صاحب بھی اس میں شامل تھے، کہ نہیں جناب وہ تو موجود رہے گا، کیونکہ جب سارے جج فیصلہ کر دیں گے تو پھر اپیل کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ سارے ججز جو ہیں وہ تو ظاہر غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، سارے جب مل کے فیصلہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپشن فل کورٹ والی اس میں بھی رکھی گئی ہے. دیکھیں ارشاد صاحب، آپ پہلے دیکھیں گے جو 184(3) کے ڈیسیژنز آئے ہیں جی، ان کے لیے آپ کو ریلیف کہاں سے مل سکتی تھی؟ کوئی جگہ ہے کہ اسٹیٹ اوے ڈائریکٹلی آپ ازیوم کر رہے جورسڈکشن اور آپ فائنل اتھارٹی بن جائیں، اور جو سارے ججز بیٹھے ہوں آبویسلی بالکل ان کی دانست میں، ان کی کیپیبلٹیز پہ، ان کی نالج اباؤٹ لا، اس پہ اعتراض تو نہیں ہو سکتا. لیکن ایک سسٹم ایسا چلا آ رہا ہے کہ برٹش راج سے لے کے اب تک ایون پریوی کونسل تک مقدمات جاتے تھے. جی، تو ابھی یہ اگر IC کی آپ نے پروویژن رکھی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپرچونٹی رہنی چاہیے، ورنہ کل پھر کوئی اور انڈیویجول کیس آیا تو اس میں 184(3) کی کوئی اپیل ہی لائے نہیں کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کیونکہ پروسیس شروع ہوا ہے تو اس پروسیس کو الٹیمیٹ اینڈ پہ پہنچنا چاہیے. جو اپریہنشنس کا اظہار کیا اور الٹیمیٹلی انہوں نے مانگا کیا ہے، ان 6 ججز نے مانگا کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں بتائیں ہمارے لیے کیا راستہ کیا ہے، ہم ریلیف کہاں سے سیکھ کریں. ٹھیک ہے. ایک اختیار ان کے پاس کنٹیمپٹ کا ہے
کنٹیمپٹ کا نوٹس دے کے کسی کو بلائے تو پھر بھی وہ سیف اینڈ سیکیور رہتے ہیں. اصل میں وہ تو اپنی سیکورٹی بھی چاہتے ہیں ٹھیک کہ اگر ہم کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی کسی کو دیں جی تو ہمیں کوئی پروٹیکشن کہاں سے ملے گی. ٹھیک وہ تو اپنی پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہیں. جو انسیڈنٹس انہوں نے ریفر کیے ہیں آبویسلی ان انسیڈنٹس کے بعد وہ تو کنٹیمپٹ کا نوٹس دے سکتے تھے, صحیح وہ کوئی پروسیڈنگز جوڈیشل پروسیڈنگ سٹارٹ کر سکتے تھے, لیکن کون انشور کرتا ان کی پروٹیکشن کو. جی. اصل ایشو تو یہ ہے. بخاری صاحب پیپلز پارٹی 1977 سے یا 79 سے آپ کہہ لیں مسلسل یہ شکایت کرتی رہی ہے ججز پر دباؤ کی, جوڈیشری میں مداخلت کی, من پسند فیصلے حاصل کرنے کی, یہ مسلسل اس کا ایک رہا ہے. لیکن اس موقع پر جب کہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ بات کر رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سی میں کوئی ڈیلیبریشنز نہیں ہوئی, تو اس موقع پر پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ سلسلہ بند اب ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جو معاملہ ہے منطقی انجام تک پہنچے. تو کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی خاموش کیوں رہی؟ بلکہ میں تو کچھ دوستوں کو پیپلز پارٹی کے دوستوں کو یہ سن رہا تھا تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جی نہیں چھوڑیں کیا ضرورت ہے, بس ٹھیک ہے کمیشن بنائیں اور معاملہ آگے بڑھائیں. تو ایک تو یہ اس سوال کا جواب دیجیے. دوسرا آپ کے نزدیک بیسٹ آپشن کیا ہے, انکوائری کمیشن, سپریم جوڈیشل کونسل, یا یہی جو لارجسٹ بینچ ہے یا فل کورٹ بینچ بنتا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی خاموش نہیں. جی پیپلز پارٹی فرملی بلیو کرتی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں, جی آج سے نہیں, اور ہم تو ڈسے ہوئے بھی جوڈیشری کے ہیں. جی اور حالیہ فیصلہ بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ریفرنس میں وہ آ چکا ہے جی کہ وہ پیپلز پارٹی بہت پہلے کہتی تھی جوڈیشل مرڈر تھا, جی اور انڈر پریشر اور وہ ڈیسیژن آیا تھا, اور پیپلز پارٹی کو تو وہ رائٹ آف اپیل بھی ڈینائی ہوا کہ اسٹریٹ اوے ٹرائل ہائی کورٹ میں آ گیا. ہائی کورٹ ایک اپیلیٹ فورم تھا سیشن کورٹ کے خلاف. ہم تو اگریڈ رہے ہمیشہ سے, ابھی بھی ہم خاموش تو نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کا آزاد حیثیت کو مانا جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج کوئی انٹرفیئرنس ججز نے فیل کی ہے تو الٹیمیٹلی اگر اس کا سدباب نہیں ہوگا تو اس ملک میں جمہوریت نہیں چل سکے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی ٹرانسگریس کرتی ہے تو اس کو پروٹیکشن جوڈیشری سے ملتی ہے. آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بھی جوڈیشری پروٹیکٹ کرتی ہے, اور آپ کے فنڈامنٹل رائٹس آئین میں دیے ہوئے ہیں. تو کوئی ایسا ادارہ تو ہو کچھ انڈیویجولس کے سٹیزنس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے. اگر جوڈیشری بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکے گی تو پھر کیسے جمہوریت کیسے چلے گی, پھر آئین بالادست کیسے چلے گا. جی اچھا, یہ بخاری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں اب ان کو اسٹیبلش بھی کرنا ہوگا. بطور وکیل بتائیے کہ ان کو اسٹیبلش کرنا ویدر اٹس اے سپریم جوڈیشل کونسل یا پھر اوپن کورٹ میں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسانی سے اسٹیبلش ہو جائیں گے, اور اس بات کو اور کتنی کریڈیبل ہوگی یہ بات کہ یہ ایلیگیشن سٹنگ جج لگا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی کریڈیبلٹی تو یہ آگے کو سٹنگ ججز ہیں, دے آر ان سروسز اور دے آر ایڈمنسٹریٹنگ جسٹس رائٹ ناؤ. لوگ ان کے پاس آئے دن پیش ہوتے ہیں, لوگ ان سے انصاف کی توقع کرتے ہیں, انصاف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انصاف بھی ان اکارڈنس ود دا لا وہ فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو آبویسلی وہ ججز کریڈیبل تو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو الٹیمیٹلی ہی از فیس دی کانسیکوینسز. اگر کوئی اس ایشو کو پولیٹیسائز کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی فیس کرے گا اس کو. لیکن کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں بخاری صاحب؟ اگر یہ ٹرائیکاٹم نہیں, میں تو سمجھتا ہوں یہ ٹرائیکاٹم یا پاورز ہے نا, اس پہ ہم بلیو کرتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ آرگنز کی ذمہ داریاں بھی, اختیارات بھی, اوبلیگیشنز بھی وہ بڑے واضح ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ آرگنز ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے ہی اپنے اختیارات استعمال کریں. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ ایک اور ایشو ہے, یہ 3 دن سے ججز کو خطوط مل رہے ہیں جس میں تھریٹ کیا گیا ہے, ان کو کچھ پاؤڈر بھیجا گیا ہے, واللہ علم وہ کس قسم کا پاؤڈر ہے, نقصان دہ ہے نہیں ہے.
کچھ تصویریں بھیجی گئی ہیں ڈراؤنی قسم کی، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ اپنے وکیلانہ تجربے کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھریٹ ہے یا کسی کی شرارت ہے؟ اپیرنٹلی تو یہ ایک مسچف لگتی ہے، انٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی، اچھا، اور یہ ذمہ داری ایگزیکٹو کی ہے پراپ کرے جی، کہ یہ کہاں سے انیشیٹ ہوا، کون رسپانسبل ہیں، اور ان کو الٹیمیٹلی کورٹ آف لا میں ان کو لانا چاہیے، کیونکہ اس مسچف سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سسٹم پہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اچھا، اس لیے اس کی ذمہ داری ایگزیکٹو پہ ہے کہ وہ پراپ کرے، جی، وہ پراپ کرے اس کو، اور الٹیمیٹلی کورٹ آف لا میں ان چیزوں کو آنا چاہیے جہاں پہ ایک ورڈکٹ آنی چاہیے اس مسٹیک کے خلاف. صحیح. اچھا، ایک یہ تو قانونی معاملات ہو گئے، یہ فرمائیں کہ اس وقت جو صورتحال ملک کی مجموعی ہے اور یہ ہائبرڈ نظام جو چل رہا ہے، اس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اگر سیاسی استحکام نہیں آتا ملک میں؟ تو دیکھیے، ابھی تو گورنمنٹ کا آغاز ہوا ہے ارشاد صاحب، جی، آئے امید کرے کہ بہتری آئے گی. ہم ابھی کام شروع نہیں ہوا تو کیا سرائیاں ہم پہلے شروع کر دیتے ہیں. جی، تو لیٹس گیو دیم ٹائم. کانسٹیٹیوشن 5 سال کا ٹائم دیتا ہے کسی گورنمنٹ کو، تو ہم میرا خیال ہے میڈیا میں پہلے ہی بیٹھ کے ان کی پرفارمنس کو ڈسکس کرنا شروع کرتے تھے. ابھی انہوں نے پرفارم کیا ہی نہیں ہوتا، تو میرا خیال ہے ان کو پرفارم کرنے دے، پھر اس کے بعد ہم تجزیہ کریں گے ان کی پرفارمنس مناسب تھی، ابو بورڈ تھی یا بلو مارجن تھی، تو یہ اس وقت ڈیسائیڈ کرے. یہ ہنی مون جو ہے آپ ایویلویٹ کرنا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ نہیں، ہم ایویلویٹ نہیں کر رہے، ہم بیسیکلی جاننا یہ چاہ رہے ہیں. آپ ایک تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 4-5 مہینوں کی نسبت جو سیاسی بھونچال ہے وہ کم ہوا ہے، ہم کسی بے یقینی کم ہوئی ہے، استحکام کی طرف گئے ہیں؟ اور دوسرا، ہنی مون پیریڈ کتنا ہونا چاہیے گورنمنٹ کا؟ 6 مہینے 1 سال دیکھنا چاہیے اس کو، اس کے بعد پھر یہ سوال بخاری صاحب اس لیے بن رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اقلیتی حکومت پہلی دفعہ قائم ہوئی ہے. بہرحال یہ آپ کا پرسنل ویو. ایک تو میں ہنی مون والی بات نہیں ہے. گورنمنٹ مینس گورنمنٹس، اور دے آر انڈر آبلیگیشن کہ ریاست کو چلا کے دکھائے اور عوام کو ریلیف دے. اگر وہ پارلیمان میں بیٹھے یا اقتدار میں بیٹھے ہیں تو ان کی ذمہ داری آئین کے تحت ہے، اور آبویسلی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے الٹیمیٹلی عوام کو جواب دہ ہونا تھا. آپ مائنورٹی گورنمنٹ تو آپ کو اس حوالے سے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی سنگل لارجسٹ پارٹی اقتدار میں ہے اور باقی کولیشن پارٹنرز گورنمنٹ میں نہیں ہیں. آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم اس حکومت کے حمایتی ضرور ہیں، ہم سپورٹر ضرور ہیں، پارلیمان کے اندر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم نے انشور بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ 5 سال تک اپنی حکومت چلائیں اور اپنی پرفارمنس دیں اور فری ہینڈ ان کے پاس ہو، تاکہ ان پہ کوئی آبلیگیشن کسی اور جماعت کی نہ آئے. جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آغاز میں سے اس کو جج کرنا شروع کر دیا جائے، آبویسلی آپ ضرور کرٹیسائز کریں ان کی مس ڈیڈز کو، ان کے غلط فیصلوں کو ضرور آپ کرٹیسائز کریں، لیکن ان کو اب فیصلے کرنے تو دیں، ان کو پیش رفت کرنے تو دیں، وے فارورڈ ان کو دینے دیں قوم کو، تو پھر اس پہ آپ ڈیسائیڈ ضرور کریں. یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. اچھا سر، یہ سیکرٹری جنرل ہیں آپ پارٹی کے، پنجاب کے گورنر کا فیصلہ ہو گیا؟ آپ کا نامینی کون ہے؟ ہنا ربانی خار صاحبہ ہیں، قمر زمان کائرہ صاحب ہیں، ذکا اشرف صاحب ہیں، احمد محمود صاحب ہیں. کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ یہ فیصلہ بالکل ہوا ہے، لیکن یہ فیصلہ قیادت کے پاس ہے. اچھا، اور قیادت ہی اس کو اناؤنس کرے گی. اچھا، کے پی میں ابھی تک JUIFA کے گورنر ہیں، کیا وہ ٹوکن آف کرٹسی کے طور پہ انہیں ابھی تک رکھا گیا ہے؟ وہاں سے ایک بار غالباً ظاہر شاہ صاحب کا نام سامنے آیا تھا، اس کے بعد کوئی نام بھی سامنے نہیں آیا. کیا ریزن ہے؟ کے پی میں کب چینجز ہوں گی گورنر ہاؤس میں؟ نہیں، آپ دیکھیں سندھ میں چینجز آئی ہیں، پنجاب میں آئی ہیں، جو کے پی میں چینجز نہیں ہوئی. آبویسلی ایک پروسیس ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ موجود ہے، اور اس کو بالکل گورنمنٹ میں ہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ایک اپنا موقف دینا ہے، لیکن ایک فارمولہ ضرور طے ہوا ہے کولیشن پارٹنرز
کے درمیان اور ہم جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ 2 گورنر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ دے گی پنجاب اور KPK کا، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپس میں بالکل مشاورت میری قیادت نے کی ہوئی ہے، اور اناؤنسمنٹ وہی کریں گے کہ کون گورنر KPK ہوگا اور کون گورنر پنجاب ہوگا۔ صحیح ہے۔ KPK میں سینٹ کے انتخابات التوا کا شکار ہو گئے، بنیادی وجہ وہی ہے کہ جو لوگ نامزد تھے مخصوص نشستوں پہ ان کی حلف برداری نہیں ہو سکی، تو ابھی کیا کس طرف جائے گا یہ معاملہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کتنا طول دے سکتے ہیں؟ KP کے وزیر اعلیٰ تو کہتے ہیں جی ہم ان لوگوں سے حلف نہیں لیں گے۔ دیکھیں، حلف لینا اسپیکر کا کام ہے، اور اسپیکر کو نان پارٹیزن ہونا چاہیے، بالکل وہ جماعت ان کی ہو، لیکن ونس دے ایزیوم دی آفس تو آئین کا اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو نان پارٹیزن ہونا چاہیے۔ باقی یہ لڑائی جو ہے وہ لیگل ہے، یہ کوئی باکسنگ رنگ تو ہے نہیں کہ کوئی ہیوی ویٹ کہے کہ میں فلاں کو رنگ کے اندر گھسنے نہیں دوں گا جو چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ تو لیگل فائٹ ہے، اور اس پہ الیکشن کمیشن کا ایک موقف ہے، اس پہ پشاور ہائی کورٹ کے 5 ممبر بینچ کا بھی ایک فیصلہ آیا ہوا ہے، اور پھر ایک ڈائریکشن بھی دی ہوئی ہے اسپیکر کو۔ تو لیٹ سی، اور وہ 5 ممبر بینچ کے فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، تو اٹس اے لیگل بیٹل، لیٹ سی ہو ونس۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب، آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، خط چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط بھیجے گئے، اس میں وہ کیمیکل مواد لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجے گئے، یہ کیا مذاق کیا چل رہا ہے ارشاد صاحب؟ دیکھیں جی، اس کی تو بالکل سنجیدگی سے، ایمانداری سے اور پوری ایک کمپریہنسو قسم کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا یہ خطوط کہاں سے آئے، کس نے لکھے، کیوں لکھے گئے، ان کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اس میں پہلی تو فوری آتی ہے کہ چونکہ ایک مقدمہ 6 ججز کا چل رہا ہے، تو جن پر الزامات لگے ہیں شاید وہ یہ کارروائی کر رہے ہیں فوری طور پر۔ تو یہ بھی ایک شرارت ہو سکتی ہے کہ چونکہ جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ جی وہ چونکہ توا گرم ہے، تنور گرم ہے، تو ہر کوئی بھی روٹی لگانے کے لیے پہنچ جائے، یہ پہلی جو چیز ہے۔ یہ اس سارے معاملے سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ ڈائیورٹ ہو جائے، معاملہ اور طرف چلا جائے اور یہ سارا پیچھے رہ جائے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اور واقعتاً وہی عناصر بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی امکان تو ایک سب سے آخر میں اس کو رکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی عناصر جن پر الزام لگ رہا ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے، وہ تو میں نے پہلے سب سے پہلے کہا ہے نا کہ ایک توجہ ہٹانے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے اس معاملے سے، اور جن لوگوں پر الزام لگ رہا ہے اس الزام کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ الزام تو انہی پر جانا ہے نا۔ تو وہ جو تنور پر روٹی لگانے کی بات میں نے اسی پس منظر میں کیا نا کہ کوئی سیاسی جماعت، کوئی شرارت کسی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن اس شرارت کا کلا کما اسی طرح ہو سکتا ہے، یا اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن ہو، سامنے آئے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں۔ کیونکہ اس طریقے سے اگر اس کو وہ قالین کے نیچے گند کو ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ہوگا یہ کہ خام خواہ شکوک و شبہات ہوں گے معاشرے میں، خام خواہ انگشت نمائی ہوگی، انگلی اٹھے گی، یہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور پھر جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے کہ اصل جو مجرم ہیں وہ مخفی رہیں گے اور وہ ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو جی، یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر اچھا ریشم ہے جی، ریشم نام ہے خاتون کا،
نہیں اب جو لاہور کا ہے وہ کوئی اور وہ بھی خاتون ہے، وہ نام کوئی اور ہے. اچھا لاہور کا تو آیا بھی پرائیویٹ کوریئر سے ہے غالباً. جی ہاں، اور وہ تو پکڑا گیا ہے، وہ جو لے کے آیا وہ ملازم بیچارہ ملازم کو پکڑ لیا ہے. جو تھا ہاں بھائی وہ تو ڈسپیچر ہے نا. جہاں اصل میں تو اس سے صرف اتنا ہی معلوم کرنا ہوگا کہ یہ آپ کہاں سے کس آفس سے لے کے آئے، کس آفس سے پک جہاں یہ کس آفس میں اصل میں بنیادی چیز ہے کہ یہ کس آفس میں یا کس لیٹر باکس میں یا کس ڈاک خانے سے یہ ڈسپیچ ہوئے ہیں. پرائیویٹ کوریئر تو لیٹر باکس والا چکر ہی نہیں ہے نا. وہ تو کسی آفس میں گئے باضابطہ کسی نے جا کے دیا ہوگا یا گھر سے اٹھایا ہوگا. شناختی کارڈ نمبر وہاں لیا جاتا ہے، شناختی کارڈ نمبر ہوگا کسی کا، کسی کی شناخت ہوگی، کسی گھر سے، کسی دفتر سے، کسی جگہ سے اس کو کلیکٹ کیا گیا ہوگا یا اس نے جمع کرایا ہوگا. اسی طرح ڈاکخانے میں بھی تو یہی ہوگا نا کہ آج کل تو اطلاع یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ لیٹر باکس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو بھی آپ کی تصویر آ جاتی ہے. اب یہ دیکھیں نادرا جو ہمارے پاس ہے، ایک بہترین ادارہ ہے، اس کے پاس آلموسٹ پوری آبادی کے کوائف موجود ہیں، اس کے فنگر پرنٹ موجود ہیں، اس کے آپ کے آنکھوں کا جو ہے ریٹینا موجود ہے، وہ ریٹینا وغیرہ موجود ہے. تو شناخت کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں سے یہ اس کا کھرا مل جائے گا اور پھر ہی ہم کوئی اس پہ رائے زنی کر سکیں گے کہ جی جن لوگوں نے یہ کیا وہ کون تھے، کیسے تھے. کیونکہ اگر ایک ہی شخص، ایک خاتون یا مرد کی یہ کارروائی ہوتی، نام ایک ہی ہوتا یا ہینڈ رائٹنگ ایک ہوتی تو ایک تک پہنچنا تھا. اب جو ابھی تک جو ہمارے سامنے گینگ ایک ہی ہے ارشاد صاحب، لیکن اس کے پیچھے گینگ جو ہے نا وہ ایک ہی، ماسٹر مائنڈ ایک ہے، ماسٹر مائنڈ ایک ہے. طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے ہینڈ رائٹنگ بھی تبدیل کی گئی ہو، نام بھی تبدیل کیے گئے ہوں، اور بھیجو تو خیر ظاہر بات ہے مختلف. اچھا یہ جس کیمیکل کا ذکر آ رہا ہے ایتھراکس غالباً، اب معلوم نہیں کہ اینتھراکس ہے بھی یا نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، اور کیا یہ آسانی سے میسر ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے، یہ بھی جانا پڑے گا. کیونکہ کیا یہ اتنی آسانی سے اویلیبل ہے یا یہ اینتھراکس ہے ہی نہیں، ویسے ہی کوئی پاؤڈر ڈال کے صرف مقصد ٹیلکم پاؤڈر بھی ڈال سکتا ہے، ڈال کے کوئی بھیج دیا ہے. لیکن اس کی بھرپور قسم کی انویسٹیگیشن بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، ہائی کورٹس کا معاملہ ہے، یہ معزز ججوں کا معاملہ ہے. جو بھی یہ شخص کر رہا ہے وہ خواہ دھمکا رہا ہے یا کسی ہماری ایجنسی کو متون کرنے کے لیے اس پر سارا ملبہ ڈالنے کے لیے شرارت کر رہا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے تحقیق کرنا. کیونکہ اب یہ کام چل پڑا ہے تو یہ ہر روز ہوگا. آپ کو پتہ ہے جب امریکہ میں یہ ہوا تھا، آلون بش کا ہی دور تھا، تو اس کے بعد پھر ہر چوتھے دن ایک خبر آ جاتی کہ جی وہاں فلاں دفتر میں بھی یہ لفافہ موصول ہو گیا ہے. اور پھر انہوں نے پورا، چونکہ وہ تو پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں، پھر اس کا سدباب ہو گیا. اس کے بعد اب کئی سال ہو گئے، 1.5-2 عشرے ہو گئے، دوبارہ کبھی خبر نہیں آئی کہ جی ایسا کوئی لفافہ کسی کو ملا ہو. اس لیے اس کی تحقیقات ضروری ہے. اور یہ سارا کچھ جڑا ہوا ہے معاملہ آزاد عدلیہ سے، ہمارے آپ کے انسانی حقوق سے، شہری حقوق سے. کیونکہ بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا 6 ججز جو ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں یا ان کے علاوہ ان کے برادر ججز بھی کسی دباؤ کا شکار ہیں، ان سے مرضی کے فیصلے کرنے کی کوشش. یہ ہے تو صحیح پرانی روش ہے ہمارے ہاں. اب دیکھیں نا، یا کسی اور مصلحت کے تحت یہ ہو رہا ہے، کسی اور مصلحت کے تحت ہو رہا ہے. دیکھیں نا، ریاست کو بھی تو بدنام کیا جا رہا ہے، نقصان تو ملک کا ہی ہو رہا ہے نا. ریاست کو بدنام کیا جا رہا ہے، ریاست کے اداروں پر گند اچھالا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کا کلا کما کرنا ہے، اس کا سد باب کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھا جی چلو اس کو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے مٹی پاؤ نہیں، یہ مٹی پانے والی بات نہیں ہے. ونس فار آل اس معاملے کو ایڈریس کیا جائے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ دوبارہ یہ کام کرتے ہوئے انسان کو 1000 بار سوچنا. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. الزامات اگر جھوٹے ہیں تو تب بھی سزا ملے، الزامات ثابت ہوتے ہیں
تب بھی سزا ملی جو بھی پھر اور ایسی سزا ملی کہ آج کے بعد ہاں دوبارہ مس یوز نہ کرے کوئی اپنی شخص نہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرے، کوئی شخص جو ہے ہمارے شہری اور انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی سوچ بھی نہ رکھے، اس کو پتہ ہو کہ جناب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہو، جو جمہوری حقوق کے ذریعے وجود میں آیا ہو، جمہوریت کے لیے وجود میں آیا ہو، وہاں اس طرح کی فضولیات ہو اچھا، رہی بڑی ہیں۔ اور انٹرسٹنگ چپ بات کر آپ کے نے بیٹھے اسلام کا ذکر کیا ہے۔ چند سال پہلے تک یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں عموماً ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی تھی، سستی ہو جاتی تھی سیاسی سرگرمیوں میں، باقی معاملات میں، تنقید میں۔ انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وہ لحاظ ویسا نہیں رہا۔ میرا نہیں خیال کہ پہلے بھی ہوتی تھی، اصل میں سوشل میڈیا کی وجہ سے اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے اب بہت ساری چیزیں سامنے زیادہ آتی ہیں جو پہلے نہیں آتی تھیں، ورنہ ایکٹیویٹیز تو ہمیشہ بالکل ٹھیک، یہ جاری رہتی تھیں۔ ٹائم ارشاد صاحب ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا، آج کے اتنا ہی اجازت دیجیے۔